بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بت اور صلیب کو اس قید کے ساتھ کہ آپ اس بت کو لے جا کر کے توڑیں گے اور اس کی لکڑی کو استعمال کریں گے اور سامنے والے کی دیانت پر بھی بھروسہ ہے، تو کیا بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بت اور صلیب کو لکڑی کے اعتبار سے؟ علامہ حلی علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر اس کی دیانت پر بھروسہ ہے کہ وہ توڑے گا تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، لیکن اشکال وارد ہوا کہ اس بیچنے میں اشکال یہ ہے کہ چونکہ اس بت و صلیب کو غالباً عبادت کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے خالی ان کی دیانتداری پر بھروسہ کر کے بیچنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی عبادت ہوا کرتا ہے، تو آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن وہ کسی اور کو بیچ دے عبادت کرنے کے لیے، پھر کیا کریں گے؟ تو یہ مسائل ہوتے ہیں نا۔ تو اس میں ایک طرف سے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو، گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو، اس بنیاد پر کوئی اگر نہیں، ہاں اس کو بند کر دیجیے تاکہ علامہ حلی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بت کو اطمینان ہے کہ سامنے والا توڑ کے بیچے گا لکڑی کے اعتبار سے، تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس کی ہیئت کے ساتھ بیچنا، اس میں یہ خرابی ہے کہ غالباً وہ بت اور عبادت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح بیچنے کی خالی دیانت پر بھروسہ کر کے اجازت نہیں ہوا کرتی، جبکہ پتہ ہے کہ وہ جو ہے غالباً جو ہے عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کے کام میں مدد نہ کرو۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ غالباً جو ہے حرام کے کام میں استعمال ہوتا ہے، نہیں، اس لیے اس طرح بیچنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یا تو بیچے تو اسی بنیاد پر کہ دیانت تو ہے، لیکن بیچنے کے بعد فوراً اس کو توڑ دے اور قبضے میں دے اس کی لکڑی کو، یعنی خود بت کو قبضے میں نہیں دے، توڑ کے فوراً جو ہے اس کو لکڑی کے حوالے کر دے، بھائی تمہیں تو لکڑی بیچی ہے، نہیں، وہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا کیونکہ لکڑی بیچی ہے، ہم نے کوئی بت تھوڑی بیچا ہے، نہیں، اس لیے کہ اس کی ہیئت تو محترم ہے ہی نہیں ہے، نہیں، نہ صلیب کی ہیئت محترم ہے، نہ بت کی ہیئت محترم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے توڑ کے فوراً دے دے بس۔ اس پر بھروسہ کر کے اسی طرح بیچنا وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اکثراً غالباً وہ عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو تعاون بر اسم ہو جائے گا کہ گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ وہ غالباً عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں مشکل کھڑی کر رہی ہیں۔
بلکہ کہا گیا کہ نہیں، فوراً توڑ دیا جائے، کیونکہ مادے فساد کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے، اور مادے فساد کو اسی وقت جڑ سے اکھاڑیں گے آپ فوراً توڑ دیں اس کو، وہ جو رہنے نہیں دیں، تاکہ جو مادے فساد باقی رہے، اس لیے جو فوراً توڑ کے دینا، قبضے میں دینے سے پہلے نہیں بلکہ معاملہ ہوتے ہی اس کو توڑ کے ہی دینا، بس یہ جو ہے کہا، کیونکہ ایک تو گناہ کے کام میں تعاون ہو جاتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام طور پر عبادت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے اس طرح ہم بھروسہ کر کے نہیں دے سکتے ہیں۔ جامع المقاصد میں علامہ محقق حلی نے منع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بالفرض بت ہے، بت کا منفعت غالباً عبادت میں حرام ہے، لیکن بت کا ایک منفعت نکل آیا جو منفعت حلال ہے، اور اس میں حلال کی حیثیت سے ہم بیچ رہے ہیں، کیونکہ تو اس کی حیثیت سے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو منفعت غالبہ جو ہے عبادت میں، اس لیے بیچنے کی اجازت نہیں، چاہے اس کے اندر اسی بت کی حالت میں ہی منفعت حلال ہو پھر بھی بیچنے کی اجازت ہے۔ مثلا بت جو ہے اس کو شو پیس کے عنوان سے جو ہے سونے کا اس لیے سجا کے رکھا ہوا ہے، شو پیس کے طور پر رکھنے میں کیا آ جائے، عبادت تھوڑی کر رہا ہے اس کی کوئی، تو یہ بھی ایک منفعت قلیلہ تو ہے نا، تو پھر منفعت قلیل بھی سونے کا بھی بنا ہوا ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہے، جیسے ہی بنا ہوا ہے، اور ہم نے منفعت قلیل یعنی شو پیس کے عنوان سے اس کو بیچ دیا، تو کیا یہ اجازت ہے؟ ہم جو ہے بت کی عبادت کے اعتبار سے ہم نہیں بیچ رہے ہیں، بلکہ بت کو شو پیس کے عنوان سے بیچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں عام موقع نہیں، اس عنوان سے بھی نہیں بیچ سکتے، کیونکہ منفعت اس کا غالب عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کا منفعت غالبہ ہونے کے باوجود قلیل منفعت کی خاطر نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ توڑ دیں اور اس کے ٹکڑے جو ہے وہ حلال میں استعمال ہو تو یہ مال صحیح ہے کہ لکڑی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لکڑی کے مقابل میں پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اس کی ہیئت کے مقابل میں پیسے نہیں خرچ کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ مال شارع کے نزدیک حساب ہوگا لکڑی کے حساب سے، نہ جو ہے بت کے حساب سے۔ ہاں اگر آپ محقق کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹوٹا ہوا بت یا ٹوٹا ہوا صلیب ہے، قبل اس کی کہ پورا توڑے پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، کیا مشتری پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ خریدنے کے بعد اس کو بھروسہ ہے کہ اس کو اور مزید توڑ دے گا، نہیں کہ اس کو ٹوٹے ہوئے کو پھر ثابت بنا کے بیچ دے گا، بھروسہ ہے کہ مشتری جو توڑ ہی دے گا پورا، تو پھر قول بصحت بیع ممکن ہے، یعنی ٹوٹا ہوا بت بیچنے کی اجازت ہے اگر مشتری پر بھروسہ کہ اس کو پھر ٹھیک ٹھاک کر کے بنا نہیں دے گا اور بیچ نہیں دے گا، اس پر بھروسہ ہے تو پھر ٹوٹے ہوئے بت کو بیچ سکتے ہیں۔ باقی امور بھی اسی طریقے سے، سونے کے برتن، صلیب، جوا کے آلات، موسیقی کے آلات، یہ سب انہی امور میں آ جایا کرتے ہیں، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، ولعل التقید فی کلام العلامۃ، شاید کہ قید جو علامہ حلی کے کلام میں ہے، بکون المشتری ممن یوثق بدیانتہ، کہ مشتری ان لوگوں میں سے کہ جس کی دیانت پر بھروسہ ہے، لئلا يدخل فی باب المساعدۃ علی المحرم، تاکہ یہ بت کا بیچنا داخل نہ ہو جائے اس بات کے اوپر کہ حرام پر ہم نے مدد کی ہے، کیونکہ ہم تو لکڑی بیچ رہے ہیں اور
مشتری کی دیانت پر بھروسے کو توڑ کے لکڑی کے طور پر استعمال کرے گا۔ فَإِنَّ دَفْعَ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَعْصِيَةُ، کیونکہ دفع دینا اس بت کو کہ جس سے معصیت کا قصد کیا جاتا ہے نا، غالباً اس کو عبادت میں استعمال کیا جاتا ہے، مع عدم وثوق بالمدفوع الیہ، کیونکہ وہ بت کو دینا غالباً جبکہ وثوق بھی نہیں ہے جس کی طرف بت کو دیا، مدفوع الیہ مشتری، جس مشتری کی طرف بھروسہ نہیں ہے اس کی طرف دیا جائے، تقویۃ لوجہ من وجوہ المعاصی، وہ گویا کہ طاقتور بنانا ہے گناہ کے کاموں کو، جو گناہ کے کاموں کی صورتوں میں سے ایک ہے۔ فیکون باطلا، پس اگر جو ہے قصد دیانت نہیں ہے تو اس وقت جو ہے بت کو ہم ایسے ہی نہیں بیچ سکتے، یہ اکل مال بالباطل ہو جائے گا۔ مدفوع الیہ جس کی طرف دیا جائے، جس کی طرف دیا جائے وہ مشتری ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے پر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ بت میں استعمال کرے گا یا اپنے لیے لکڑی کے لیے استعمال کرے، بھروسہ نہیں ہے، تب جو ہے اس کو معصیت والی چیز اس کے حوالے نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں مجھے نہیں، لیکن فیہ مضافا الی التأمل فی بطلان البیع لمجرد الاعانۃ علی الاسم، لیکن یہاں پر اشکال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بیع باطل ہوگا جب مشتری کی دیانت پر بھروسہ نہیں ہے، یہ گناہ کے کام میں تعاون ہے۔ کہتے ہیں گناہ کے کام میں تعاون تو ہے لیکن کیا معاملے کو بھی باطل کرتا ہے یا نہیں، یہ ذرا مشکل ہے کہتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ معاملے کے اندر جو ہے معاملے کے اندر جو ہے باطل نہ یعنی بت کو نہ توڑے، لیکن معاملہ کرنے کے بعد فوراً توڑ بھی سکتا ہے، توڑ کے دے دے اس کو، تو معاملہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہو گیا، یعنی بت کے اوپر ہی ہوا، لیکن قبضہ دینے سے پہلے اس نے توڑ کے دے دیا، تو کیا حرج ہے نہیں۔ لیکن فیہ، لیکن اس تقیید میں مضافاً اس کے علاوہ الی التأمل فی بطلان البیع، تعمل ہے اس بات میں کہ بیع باطل ہو جائے، مجرد الاعانۃ علی الاسم، صرف یہ کہ گناہ کے کام میں تعاون ہے کہ ہم نے بت پر معاملہ کر لیا جبکہ سامنے والے کی دیانت پر بھروسہ نہیں ہے، یہ اشکال کہ باطل ہونا مشکل ہے، ٹھیک ہے گناہ کے کام میں تعاون ہے لیکن باطل ہونا مشکل ہے، ایک اشکال تو یہ وَأَنَّهُ، یہ فیہ، انہ فیہ خبر مقدم ہے، انہ مبتدا مؤخر، انہ یمکن الاستغناء عن هذا القید، کہ ہم اس قید سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ قید کیا تھی کہ مشتری کی دیانت پر بھروسہ ہو، اس قید سے جو ہے بے نیاز کس طرح ہو، بکسرہ قبل ان یقبضہ ایاہ، کہ وہ بائع توڑ دے اس بت کو قبل اس کے کہ بت کو اس مشتری کے حوالے کرے۔ تعامل یعنی نہیں تعامل یعنی غور و فکر کرنے کی ضرورت، تعامل کا مطلب غور و فکر کرنا کہ یہ بات صحیح ہے یعنی اس میں غور کریں یعنی۔ فإن الحیۃ غیر محترمۃ فی هذه الامور، کیونکہ اس کو اس وقت دے رہا ہے کہ جب جو ہے وہ معاملہ تو بت پر ہوا لیکن قبضہ دیتے وقت اس نے توڑ کے دے دیا، اور چونکہ ہیئت محترم نہیں ہے ان امور میں، اس لیے لکڑی توڑ کر کے دے دی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وإن الحیۃ غیر محترمۃ فی هذه الامور، کیونکہ بت کی حیت، صلیب کی حیت، جوا کے آلات کی حیت، موسیقی کے آلات کی حیت، یہ سب حیت محترم نہیں ہے ان امور کے اندر، کما صرح بہ فی باب الغصب، جیسے کہ اس مطلب کی تصریح کیے تمام علماء نے باب غصب میں کہ حیت محترم نہیں ہوا کرتی، بل قد یقال، بلکہ یوں کہا گیا وجوب اتلافها، واجب ہے اس حیت کو تلف کرنا، فوراً ہی تلف کرنا واجب ہے، یعنی معاملے سے پہلے ہی جو تلف کرنا واجب ہے۔ ولا یبعد ان یثبت، اور بعید نہیں کہ اتلاف ثابت ہو جائے، وجوب اتلاف ثابت ہو جائے، لوجوب حسم مادۃ الفساد، کیونکہ مادہ فساد کو جڑ سے اکھاڑنا واجب ہے، حسم یعنی جڑ سے اکھاڑ دینا جو کہ واجب ہے۔ وفی جامع المقاصد، جامع مقاصد میں محقق کرکی نے بعد حکم ہی بالمنع، کہ انہوں نے منع کا حکم کیا، بیچ نہیں سکتے بت کو، ان بیع هذه الاشیاء، کہ ان اشیاء نے بت و صلیب و آلات موسیقی، آلات جوا، ان کو بیچ نہیں سکتے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ الْإِنْتِفَاعُ عَلَى حَالِهَا فِي غَيْرِ الْمُحَرَّمِ، اگرچہ کہ بت، صلیب، موسیقی کے آلات اور جو ہے جوا کے آلات، اس کو اسی حالت میں رکھتے ہوئے
کوئی حلال منفعت میں استعمال کیا جاتا جو قلیل طور پر حلال منفعت ہو، جیسے ہم نے مثال پی شو پیس کے طور پر ہم نے گھر میں رکھا ہوا مثلا، تو یہ تو حلال منفعت ہے، ہم تھوڑی اس کی پوجا تھوڑی کر رہے ہیں مثلا. یعنی امکن الانتفاع، اگرچہ کہ نفع حاصل کرنا ممکن ہے، علی حالہا، اسی بت کی حالت میں، فی غیر المحرم، غیر محرم یعنی شو پیس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، نہ عبادت کے طور پر. منفعتاً، یہ ایک ایسا منفعت ہے کہ لا تقصد منہا، کہ جو شو پیس کو قصد نہیں کیا جاتا، منفعت کو قصد نہیں کیا منہا، ان بت وغیرہ سے. قال ولا اثر، اور کوئی اس کا اثر بھی نہیں ہے کہ عبادت کو باقی رکھا جائے. لکون رضاضها الباقی بعد کسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، کیونکہ اس کا جو باقی حصہ ٹوٹنے کے بعد، جو ٹکڑے باقی ہیں بعد کسرها یعنی بت کو توڑنے کے بعد، مما ينتفع به، وہ ان چیزوں میں سے جس سے استفادہ کیا جائے، فی المحلل یعنی حلال کام میں، لکڑی کو جلانے میں استعمال کیا، ويعد مالا، وہ لکڑی جو مال حساب ہوتی ہے. لأن بذل المال فی مقابلها، کیونکہ ان ٹکڑوں کے مقابل میں، لکڑی کے ٹکڑوں کے مقابل میں مال کو خرچ کرنا، وہی علی حیاتها، جبکہ ابھی پوری حیات پر باقی ہے، لیکن ہم نے تو لکڑی کو بیچا ہے. بذل له فی المحرم، خرچ کرنا ہے مال کو حرام کام میں، کیونکہ بت کی شکل تو ابھی بھی باقی ہے. الذی لا يعد مالا عند الشارع، وہ بت جو ہے وہ مال شمار نہیں ہے تو شارع کے نزدیک، کیونکہ بت جو ہے وہ بت سور و کتے اور اس کی طرح جو ہے مال شمار نہیں ہوتا. وہ کتنے غلط ہے، جب تک توڑتے نہیں تب تک جو ہے مال شمار نہیں ہوگا. ہم لو باع اور رضاض الباقی، ہاں اگر کوئی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جو ہے بیچتا ہے، بعد کسرہا، اس بت کو توڑنے کے بعد، قبل ان یکسرہا، قبل اس کی کہ پورے بت کو توڑ دے، اس سے پہلے کچھ ٹکڑے جو ہے بیچ دیتا ہے. وکان المشتری موثوقا بہ، اور مشتری پہ اس پر بھروسہ ہے کہ انہ یکسرہا، کہ مشتری جو ہے پورے بت کو توڑ دے گا. امکن القول بصحۃ البیع، تو ممکن ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے بت کو، کہ پتہ ہے کہ مشتری جو ہے اس کو ٹھوک ٹھاک کر کے بنا کر کے دوبارہ بیچ نہیں دے گا، اس کی دیانت پر بھروسہ ہے، تو ٹوٹے ہوئے بت کو بیچنے کی اجازت ہے، امکان ہے یہاں پر اس کو بیچنے جو ہے بیچنے کو صحیح قرار دیا جائے. ومثلہ، بت کی طرح باقی امور جو کہ حرام ہوا کرتے ہیں، یعنی سلیب و آلات موسیقی و آلات جوا و بت، کا اوان النقدین، جیسے جو ہے سونے چاندی کے برتن، اس کے اندر کھانا پینا حرام ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. چنانچہ جو ہے اس امور میں بھی اگر توڑ کے جو ہے سونے کے برتن کو توڑ کے بیچا جائے تو کوئی حرج نہیں، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوٹے ہوئے برتن کو بیچا جائے، پتہ ہے بعد میں توڑ دے گا. والصنم، یا بت ہے اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. انتہا قول آغا محقق صلی اللہ علیہ